مسلمان لیڈیز کے تعلق سے ہے۔ برادران اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو پیر کی جوتی کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے وہ لوگ عورتوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ان کو خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے کی اجازت کپڑا پہننے کی نہیں تھی۔ جب وہ خانہ کعبہ پر یا خانہ کعبہ کے اندر طواف کیا کرتی تھی تو ان کے جسموں کے اوپر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ عورتوں سے جب چاہتے تھے، جتنی چاہتے تھے محنت کراتے تھے، ان سے خدمت لیتے تھے۔ جب ان کی خدمت کرنے سے وہ عورتیں منع کر دیتی، انکار کیا کرتی تو ان عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کا شوہر اس کا انتقال کر جاتا تو اس کی جو سوتیلے بیٹے ہوا کرتے تھے وہ اپنی ماں کے اوپر، سوتیلی ماں کے اوپر اوڑھنی ڈال دیا کرتے تھے اور مکہ کے اندر یہ بتایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ آج سے یہ میری سوتیلی ماں بدوا نہیں ہوئی ہے، بیوہ نہیں ہے، بلکہ آج سے میں نے اس کو اپنی بیوی تصور کر لیا ہے۔ اس عورت کا زمانے جاہلیت کے اندر یہ مقام تھا، جب وہ کسی کے اندر، کسی کے گھر بیٹی بن کر پیدا ہوتی تو منحوسیت کی نظر سے دیکھی جاتی اور اسے اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کو زندہ ضرور کر دیا جایا کرتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو ماں کے روپ میں ایک الگ مقام دیا۔ اس نے اسلام نے اس عورت کو بیٹی کا ایک الگ مقام دیا، عورت کو اسلام نے بیوی کا الگ مقام دیا اور بہن کا ایک الگ مقام دیا۔ اور عورت کو اللہ رب العالمین نے سب سے اہم جو اس کی حفاظت کا راڈ بنایا، اللہ رب العالمین نے اس کو پردے کا حکم دیا، حجاب کا حکم دیا۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر چھپ جانا ہے، چھپانا یا آڑ میں، اور جسے اردو میں پردہ کہتے ہیں۔ حجاب یا پردہ جس کا معنی ہوا کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے چھپایا جانا، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر آڑ میں لے لینا۔ عورت یعنی مسلمان، اسلام نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ان اعضاء کو جو چھپانا ضروری ہے، جنہیں اسلام نے ضروری بیان کیا ہے کہ ان اعضاء کو چھپانا ہے، اسلام نے انہیں حکم دیا کہ ان اعضاء کو غیر محرم مرد کے سامنے یا غیر لوگوں کے سامنے کو چھپائے، جن سے پردہ کرنا جائز ہے۔ اور ہر ایک آدمی کو ضرورت کے مطابق یا ضرورت سے الگ اپنے ان اعضاء کو چھپانا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، جن کا چھپانا شریعت نے کہا ہے۔ ایسے حال میں بھی ڈاکٹر ہو یا وہاں کوئی بیماری یا کچھ اور بہا پھیلی ہو یا پیشاب بہانے کی حالت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پوشیدہ حالت میں بھی چھپ کر بھی اس مرد یا عورت کو اپنے ان اعضاء کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چاہے کوئی مرد یا عورت دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحَىٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ مستحق ہے لوگوں سے، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ مستحق ہے اپنے بندوں سے کہ اس سے وہ لوگ اپنے رب العالمین سے شرم حیا کریں۔ برادران اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اسلام نے عورتوں کو عزت دی، لیکن آج کے تہذیب نے، آج کے تمدن نے اس عورت کو نہ گھر کا رکھا نہ باہر کا رکھا، اس کو نہ اپنے گھر کے اندر اس کو مقام پانے دیا اور نہ کمانے کے ذریعے اس کو باہر کا بھی عزت نہیں رہنے دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو صاف طور پر کھلے بیان میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اگرچہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، لیکن اس حدیث کے اور اس قرآن کی آیت کے مفہوم میں تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے
تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, پاک دامن رہا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنے زیب و زینت کو, اپنے براء و سنگار کو دوسرے غیر مردوں کے سامنے کو ظاہر نہ کریں, یا زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح براء و سنگار کو ظاہر کرتی ہوئی نہ کریں. اس میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی, 3 پوائنٹ رکھے مسلمان عورتوں کے لیے. نمبر 1 نیچی نگاہ رکھنا, اور اسی طریقے سے دوسرا کہ پاک دامن رہنا. تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پردہ کرنا. ذرا غور کیجیے, نیچی نگاہ کرنا اور پردے کو اللہ رب العالمین نے بائیں کیوں رکھا, اور پاک دامن کو اللہ رب العالمین نے بیچ کا راستہ کر دیا, بیچ میں کیوں بیان فرمایا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اے مسلمان عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, پاک دامن رہو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے براء و سنگار کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو, یعنی پردے میں رہو. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں کو حفاظت کے لیے 2 گارڈ دیے, باڈی گارڈ دیے. جس طریقے سے کوئی منتری ہوتا ہے, جس طریقے سے کوئی سی ایم یا پی ایم, کوئی پردھان منتری, کوئی بھی کون ہو, بڑا انسان ہو, اس کے گارڈ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کہ دائیں بائیں سے اس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. مسلمان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے 2 گارڈ دیے, 2 باڈی گارڈ دیے, 2 حفاظت کرنے والی چیزیں دی. وہ کیا ہے؟ نیچی نگاہ کرنا اور پردے میں رہنا, تو پاک دامن رہ سکتی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کہتا کہ پاک دامن رہو, تو ایسے پاک دامن رہنے کا کیا فائدہ کہ نگاہیں دوسروں سے ملاتی پھرے, یا دوسروں سے نظریں چڑھاتی, یا دوسروں سے باتیں کرتی پھرے, اور پردے میں نہ رہ کر کے پاک دامن عورت رہ نہیں سکتی. آج ہمارے بازاروں کا حال دیکھیے, شادی بیاہ کے تو ماحول کو چھوڑیے, ایسے کپڑے, ایسا پہناوا اور ایسے برقعے چل رہے ہیں کہ اس میں بھی عورت کو ننگا ظاہر ہونا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بوڑھی بات تم ساتھ میں رکھو گی, کتنا ہی پردے میں ہو جاؤ, کتنا ہی پاک دامن اپنے آپ کو بناؤ, اگر تم نے نیچی نگاہیں نہیں رکھی, غیر مردوں سے اپنی نظروں کو ملایا, تو تم پاک دامن نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ہر ایک مرد کے ساتھ, ہر ایک عورت کے ساتھ اللہ رب العالمین شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے, اور شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح روا رہتا ہے. وہ کبھی بھی انسان کو جوش میں لا سکتا ہے, وہ کبھی بھی انسان کو بھڑکا سکتا ہے. آپ کی نگاہ کی خیانت ہو سکتی ہے, اور جب آپ نگاہیں نیچی کر کے چلیں گی, اور دوسرا بوڑھی گارڈ جو بعد میں ہے کہ اپنے کو پردے میں چھپا کر کے چلیں گی, تب ہی آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے. حضرت اسماء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے, حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, ایسا لباس پہنے ہوئی تھی جس کے اندر سے ان کا جسم جھلک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیا اور فرمایا کہ اے اسماء, ایسی عورتیں یا ایسی خواتین جو اپنے ایسے جسموں کے اوپر کپڑے پہنتی ہیں, ایسی عورتیں کے اوپر اللہ رب العالمین لعنت فرماتا ہے, اور ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی. کسی عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ جب بالغ ہو جائے تو ایسے کپڑے پہنے یا بے پردہ ہو کر باہر نکلے. پیاران اسلام, آج ہمارا ماحول کہ ایسے جسم کے اوپر ہماری مسلمان عورتیں, ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, اور ہم مسلمان دیکھتے ہیں, ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں ہماری بیویاں, ہماری ماں بہنیں کیسا پہناوا پہنتی ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں کہتے. جب کچھ نہیں کہتے تو اس منبر پر جب تک میں کھڑا ہوں تب تک یہ اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھوں. ایسا مسلمان مرد, ایسا مسلمان بھائی, ایسا مسلمان باپ, ایسا مسلمان بیٹا, جو عورت ایسی ننگی رہتی ہے, جو عورت اس طریقے کے کپڑے پہنتی ہے, جو عورت اس طریقے سے رہتی ہے, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر وہ دیوس کہلایا جاتا ہے. اور دیوس کا مطلب جانتے ہیں, دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا. اور بھڑوے کا اگر آپریشن کیا جائے, بھڑوے کو بھی اگر صاف طور پر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے, اس بیٹے نے, اس بھائی نے, اس پتی نے, اس بیٹے نے اپنی بہن, بیٹی, ماں, بیٹی کو, اپنے پتی کو, اپنی پتنی کو چکروں پر بٹھا دیا ہے, اور ان کی کمائی کو اپنے جسموں پر لگا کر یہاں اٹھا رہا ہے. اس انسان کو کہتے ہیں ہوا. اس انسان کا نام لے کر اللہ کے نبی کا ایسا مرد دیوس ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے, اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہیے, اپنی ماں بہن بیٹی کو بتلانا چاہیے کہ شریعت نے تمہیں کیسا حکم دیا ہے. اے لوگوں, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, اس میں 2 چیزیں 2 دھڑے سے آنے والے ہیں, 2 دھڑے سے آنے والے ہیں. ایک وقت ایسا ہوگا کہ 2 دھڑے ایسے ہوں گے جو جہنم میں طریقے سے جائیں گے, بہت زیادہ جائیں گے. وہ زمانہ ابھی نہیں آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے وہ شخص ہوں گے جو ظالم حکمران ہوں گے, جو اپنی رعایا پر ظلم کریں گے, بے جا ظلم کریں گے. اور دوسری بیان فرمایا وہ نساء, اور وہ عورتیں ہوں گی کاسیات, جو کپڑے بھی پہنے ہوں گی.
آج عورتیں کپڑے بھی پہنے ہوتی ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، لیکن وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں کا حال دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کا حال دیکھ لیجیے، کسی فیشن کار کا حال دیکھ لیجیے، کسی فیشن گھر میں حال دیکھ لیجیے، چاہے کسی میلے ٹھیلے میں دیکھ لیجیے۔ ہماری لڑکیوں کو کیا حالت یہ ہے کہ ان کے جسموں پر کپڑے ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک ایک اعضا نظر آ جاتا ہے، وہ ننگی نکالتی ہے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ایسی عورتیں جن کا نہ وہ لہنگا اپنے مردوں کو، ان مردوں کو دوسرے کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سَوْنَّ كَأَسْنَمَةِ الْبُلُوغِ لِلْبَالِغَةِ، اور ایسی عورتیں جن کے چوٹی کے بال یا جن کا سر اونٹنے کے بوہان کی طرح ہو، یعنی وہ عورتیں جو اپنی چوٹی کو، جو اپنے بالوں کو اپنے سروں پر اس طریقے سے گونج لیتی، اس طریقے سے باندھ لیتی جس طریقے سے اٹھنے کا بوہان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کأسنمة البالغة البلوغة، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنة، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں جا سکتی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی عورتیں جو تنگدست کپڑے پہنتی ہو یا اتنے باریک کپڑے پہنتی ہو جن سے ان کا جسم آسان نظر آتا ہو یا ان کا جسم جھلکتا ہو یا اس طریقے کی خوشبو لگا کر باہر جاتی ہو کہ ان کی طرف لوگ مائل ہوتے ہو یا ان کا لبو لہجہ ایسا ہو، بولنے کا انداز ایسا ہو یا پھر ان کے دیکھنے کا انداز ایسا ہو جس سے غیر مرد ان کی طرف دیکھے یا ان سے بات چیت کرے یا وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا پھر ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کو اپنے سروں پر اونٹنے کے بوہان کی طرح رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ عورت کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ ارے جنت کے اندر جانا تو بہت دور ہے، ولا یجدن ریحہا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جبکہ جنت کی خوشبو معلوم ہے کہاں تک پہنچتی ہے؟ 40 میل دور تک جاتی ہے جنت کی خوشبو۔ جنت یہاں پر ہے اور 40 میل دور تک خوشبو اس کی پہنچ رہی ہے۔ ایسی عورت جو ننگی بدن رہتی ہے یا کپڑا پہننے کے باوجود بھی اس کا جسم آزاد نظر آتا ہے، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، اپنے زیب و زینت کو دوسرے مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اپنے لبو لہجے سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورت جنت میں جانا تو بہت دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے مسند احمد کی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ مسند احمد کی روایت ہے ایک عورت ہے چادر میں لپٹ کر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ میری وہ چادر ہے جس کے اوڑھ کر کے میں نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے یا ایسی ہی چادر اوڑھ کر کے تمہیں مسجد جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے فرماتی ہے اللہ کے نبی بات جب میں راستے میں جاتی ہوں تو چادر اتنی نیچی ہے کہ میری زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نجاست پڑی ہوتی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پیشاب پخانہ ہوتا ہے اور میری وہ چادر، میرا وہ کپڑا، میرا وہ اوڑھنی، میرا وہ دوپٹہ یا میرا برقعے کی وہ چادر اس پیشاب پخانے پر لگ جاتی ہے جس کے ذریعے میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی جب میں پیشاب پخانے کے اوپر سے گزروں تو مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اس چادر کو، اس دوپٹے کو، اپنے کپڑے کو پیشاب کے اوپر سے گزروں، جب اوپر اٹھا لوں، ٹرنے سے اوپر کر لوں، چادر کو اوپر کر لوں، چپل بھی اوپر کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دائیں سے نکل جایا کر یا بائیں سے نکل جایا کر۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی اگر دائیں بھی مرد بیٹھے ہوں اور بائیں بھی مرد بیٹھے ہوں، درمیان میں نجاست پڑی ہوئی ہو، درمیان میں گندگی پڑی ہو، پھر کیا کرو؟ اے اللہ کے نبی اگر وہ پائخانہ میرے جسم پر لگ جائے گا، میرے کپڑوں پر لگ جائے گا، پھر نماز نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دائیں بھی مرد بیٹھے ہوں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوں تو اسی پخانے کے اوپر سے، پیشاب کے اوپر سے، اسی نجاست کے اوپر سے، اسی گندگی کے اوپر سے نکلتی ہوئی چلی جا۔ اے اللہ کے نبی پھر نماز کہاں ہو جائے گی؟ میری جب گندگی لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اگر تیرے اوپر سے، تیرے کپڑوں میں اگر وہ گندگی لگ جائے گی، لیکن جب تو اس گندگی کو درست کر کے جائے گی، جب تو اس پخانے پیشاب کو درست کر کے جائے گی، جب آگے کی مٹی تیرے سامنے ہوگی، اس مٹی سے جب تیرا کپڑا رگڑ کھائے گا، اس مٹی سے جب تیرا کپڑا رگڑ کھائے گا تو اس مٹی کے ذریعے تیرا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اتنی نیچی چادر پہننی چاہیے اور برقع کیسا پہننا چاہیے؟ آج کی نسلوں جیسے برقعے ہیں کہ جس میں خود عورت اپنے آپ کے جسم کو چھپا نہیں پاتی ہے، ایسے لبو لہجے والے اور ایسے رنگین اور رنگین برنگین ایسے جو برقعے نہیں بلکہ ایک سادہ چادر کی طرح برقع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہے، عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے مسلمان مردوں تم اپنی گھر کے خواتین کو عیدگاہ لے جایا کرو عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آج تو ہمارے ماحول ہی نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے کے، عورت بھی جاتی ہے نماز پڑھنے، نہیں، عورت کی کہاں جائز ہے؟ عورتوں کی بھی جائز ہے عید کی نماز پڑھنا مرد کے ساتھ، عورت کی عید کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات سن لیں، عورت کی عید کی نماز گھر میں ہوتی نہیں ہے، عیدگاہ میں جا کر کے ہوتی ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے نبی اگر ہم نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہو تو کیا کریں؟ اور ہمارے بعض عورتوں کے پاس تو چادریں بھی نہیں ہیں تو کیا کریں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں آپ کو پوائنٹ ملے گا کہ کیسا برقع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو, تمہاری وہ حالت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو, تم حائض ہو, اگر تمہیں ماہواری آ رہی ہو, تب بھی تم مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ جاؤ, اگرچہ تم نماز نہیں پڑھو گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل رہو گی. مسلمان جب دعا کریں گے تو اس میں تم آمین تو ضرور کہو گی, اس لیے تم عیدگاہ ضرور جاؤ. اے اللہ کے نبی اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو, ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو یا برقع نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عورتوں تم اپنے سہیلیوں کے برقعے میں, اپنی بہنوں کے برقعے میں, اپنے پڑوس والی عورت کے برقعے میں لپٹ کر کے چلی جاؤ. ایسے برقعے ہونے چاہیے, کتنے ڈھیلے ڈھالے برقعے ہونے چاہیے کہ اگر اس کی سہیلی کے پاس برقع نہ ہو تو وہ بھی اس میں لپٹ کر چلی جائے. اگرچہ آج کی ماڈرن کا زمانہ ہے, اگرچہ آج ماڈرن زمانہ ہے, عورتیں اتنا برقع نہیں پہن سکتی, لیکن اتنا تصور بھی برقع نہیں پہن سکتی. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ خود اس کا جسم بھی اس میں چھپ نہ پائے یا اس میں آزا اس کے دکھتے ہوں. اور اگر ایسی عورت, ایسی ہماری ماں بہن بیٹی ایسا برقع پہنتی ہے تو میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر وہ عورت ہوتی ہے جو بازار جاتی ہے تو اوپر سے ایک چادر ہی اوڑھ لیتی ہے. اگرچہ وہ عورت جو برقع اوڑھ کے جا رہی ہے, جس کا جسم ظاہر ہو رہا ہے, اور ایک عورت ایسی ہے جو چادر اوڑھ کے جا رہی ہے, آپ دیکھیے اگر 100 مردوں کے درمیان سے نکل جائے تو وہ آدمی, وہ 100 مرد اس چادر والی کو نہیں دیکھیں گے, پھر بھی اسی عورت کو دیکھیں گے جس کا تصور ہوتا ہو. اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آریات کاسیات عاریات, وہ برقعے بھی پہنے ہوں, وہ کپڑے بھی پہنے ہوں, پھر بھی بظاہر میں اللہ کو اسلام کی نظر میں, دین کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, میری نظر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یعنی وہ ننگی ہے عورت ہے کپڑا پہننے کے باوجود بھی. اور یہاں فساد ہے کہ وہ ننگی دکھائی جا رہی ہے, اس کے باوجود کہ ایسی عورتیں جن کا لبولے جائے خوشبو پہن کر یا پازیب پہن کر, جن کی پازیب کی جھنکار کی آواز غیر مرد کے کان میں جائے, ایسی بھی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورتیں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتی. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی ایسی عورتیں. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا چاہیے, اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا چاہیے. اپنے مرد, اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ اسلام ہمیں کس طریقے کا کپڑا پہننے کی ضرورت دیتا ہے.